السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے شافع بنایا ہے۔ ہم ان کی امت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کئی ایک احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان احسانات کا ہم بدلہ تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی ہونی بھی ایسی ہی چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں اپنے لیے راہوں کو متعین کرے۔ تو اسی سلسلے کے پیش نظر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاکرہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی باتیں ارشاد فرمائیں، اور پھر ان باتوں سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آئے، جو ان باتوں کا خلاصہ ہو، جو ان باتوں سے حاصل ہونے والی چیز ہو، اس کے اوپر ہم عمل پیرا بھی ہو جائیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ کام کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو ہدایات کا علم ہوگا تبھی ان کے مطابق ہم عمل کر سکیں گے نا۔ ہدایات کا پتہ ہی نہیں ہے، باتیں علم میں ہی نہیں ہیں، تو ان باتوں پر عمل بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کے لیے اس اعتبار سے فائدہ مند ہوگا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ہوگا، اور ان تذکروں سے جو چیز حاصل ہوگی انشاءاللہ وہ ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو وہ مجالس جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ دینی مجالس کہلاتی ہیں۔ ابتدا میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دینی مجالس کے آداب اور احترام کو سمجھیں، تاکہ ہمارے دل میں یہ بات مستحضر رہے، ہمیں یہ بات ہر دم محسوس ہو کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کیا چیز سن رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آج کے سبق میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مبارک مجالس میں شرکت کرنا علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوا کرتا ہے۔ علم کی مجالس میں انسان شرکت کرے تو اعمال انسان کے بہتر ہوتے ہیں، عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں خیر اور عافیت کا ظہور ہوتا ہے، خیریتیں آتی ہیں،
انسان کو ہدایت کا ذریعہ اور راستہ ملتا ہے۔ یہ دینی مجالس کے برکات اور ثمرات ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ دینی مجالس کے فوائد ہمیں تب حاصل ہوں گے جب ہم ان کے حقوق اور آداب کو مد نظر رکھیں گے۔ حقوق اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ان مجالس میں شرکت کریں گے، تب ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ وگرنہ جیسے کوئی مجلس میں آیا، چہ جائے کہ وہ مجلس سے استفادہ کر کے اٹھے، اعمال کو برباد کر کے اٹھتا ہے، اس لیے کہ اس نے مجلس کا ادب اور احترام نہیں کیا۔ ادب اور احترام نہ کرنے کی وجہ سے نیکیاں کیا کمانی، بلکہ گناہوں کا ذخیرہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تو ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ مجالس ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے علم کے حصول کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے عمل کے جذبے کو ابھارنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ یہ ہم اس مجلس کے اندر آ کر یا ان مجالس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کا اضافہ کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے حقوق بھی سیکھنے ہیں، آداب کا خیال بھی رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات دینی مجالس کے حوالے سے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہم نے جس مجلس کا انتخاب کیا ہے اس مجلس میں آنے کے لیے ہمیں نیت بھی خالص کرنی پڑے گی، جسے اخلاص نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کا ٹھیک ہونا یہ اعمال میں بنیاد کہلاتا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسا اجر، ویسا ثمر، ویسا پھل ملے گا۔ اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے جب مجلس میں بیٹھنا ہے، مجلس کو سننا ہے، تو مجلس کے آداب میں سے جو پہلا ادب ہے نیت کا خالص ہونا، یہ ہم نے سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے، اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے۔ اور اس پر حضرت امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے صحیح بخاری میں ابتدا کے اندر ہی حدیث پاک کو بیان کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسا پھل ملے گا۔ اس لیے ہم نے ان مجالس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ ہم ان مجالس میں اس لیے شرکت کر رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے سننا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگیاں ہم نے بنانی ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں جو امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اور تلقین فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات نیت کا خالص ہونا ان مجالس میں آنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر دوسری بات، مجلس کے اندر آئیں تو مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ مقصد نہ ہو کہ ہم علم پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ کو علم دینا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر مجلس میں آ رہا ہے تو وہ یہ نیت کر کے شریک ہو کہ میں نے اس مجلس سے علم کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ یہ نیت ہو کہ ان مجلس والوں کو میں نے علم سکھانا ہے۔ خود علم حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ انسان شریک ہو۔ جامع ترمذی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طالب علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، تو ہم نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس راستے پر لگانا ہے تاکہ ہمارے لیے بھی جنت کے راستے آسان ہو جائیں، نہ کہ یہ نیت ہو کہ ہم نے لوگوں کو علم سکھانا ہے۔ سیکھنے اور سکھانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، طالبہ علم ہونے کی حیثیت سے علم کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ہمیں یہ دیں گے کہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو ہم نے اپنی نیت کو بھی خالص کرنا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے مجلس میں شرکت بھی کرنی ہے۔ پھر تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ باوضو ہو کر مجلس کے اندر ہم نے شرکت کرنی ہے۔ باوضو ہونے کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی بات کو باوضو ہونے کی حالت میں سنتا ہے تو اکثر باتیں اس کو یاد رہتی ہیں۔ باوضو ہونے کی حالت میں انسان جو بات سنتا ہے، عمل کا جذبہ بھی اس میں پھر بیدار ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ باوضو آدمی پر شیطانی وساوس کے حملے بہت کم ہوتے ہیں۔ بندہ شیطانی وساوس کا بہت کم شکار ہوتا ہے، عموماً نہیں ہوتا۔ تو باوضو ہونے کی اپنی تاثیریں ہوتی ہیں، اس لیے ان مجالس میں باوضو ہو کر شرکت کریں تاکہ آپ کو بتائی گئی باتیں وہ آپ کو یاد بھی رہیں، ان باتوں کے اوپر آپ کے عمل کا جذبہ بھی بیدار رہے اور بڑھتا بھی رہے، اور آپ شیطانی وساوس کا شکار بھی نہ ہوں۔ اس لیے ان مجالس میں آنے سے پہلے وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر جب ان مجالس میں شرکت کرنی ہے تو وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے کہ جو وقت آپ کو مجلس کے ابتدا کا بتایا گیا ہے کہ اتنے بجے نشست شروع ہو جائے گی، بیان شروع ہو جائے گا، درس شروع ہو جائے گا، تو آپ نے اس وقت کی پابندی کرنی ہے، اس وقت پر آپ نے لازمی آنا ہے۔ وقت کی پابندی کا خیال کرنا ایک مومن کی شایان شان ہے، اور وقت کو نظر انداز کرنا، وقت کی پابندی نہ کرنا کسی طرح بھی ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ مومن بھی ہیں اور پھر وقت کا بھی کوئی خیال نہیں۔ وقت پر آئیں گے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری باتیں سننے کو ملیں گی۔ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو کچھ باتیں رہ جائیں گی، ان رہ جانے والی باتوں سے کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی، کچھ نہیں آئیں گی، تو علم کا نقصان ہوگا۔ اور دوسری بات علم کی ناقدری ہوگی کہ درسگاہ شروع ہو چکی ہے، درس شروع ہو چکا ہے، سبق شروع ہو چکا ہے، اور طلباء ابھی تک درسگاہ میں موجود نہیں، پڑھنے کے لیے ابھی تک ان کے پاس وقت نہیں مہیا ہو سکا، تو یہ ایک انداز میں علم کی بھی توہین ہے۔ اس لیے وقت کی پابندی کا ہر حال میں ہم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ دینی مجالس کے آداب میں سے بہت اہم ادب ہے۔ پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے صرف نیک مجالس کا ہی اہتمام کرنا ہے۔ بری مجالس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، نیک مجالس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ کا درس ہو رہا ہے، سبق ہو رہا ہے،
اس سے زیادہ نیک مجلس اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جائیں، احادیث پڑھی جائیں، پڑھائی جائیں، ان کے مطالب، ان کے مفاہیم بیان کیے جائیں، لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلس سے بہتر کیا کوئی اور مجلس ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے نیک مجالس کو ہی ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اس پر اگر میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کروں تو شاید بہت ہی اچھی بات ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد لا یعدمک من صاحب المسک اما تشتریہ او تجد ریحہ وکیر الحداد یحرک بدنک او ثوبک او تجد منہ ریحا خبیثۃ۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اور برے ہم نشین کی مثال اس طرح ہے جیسے خوشبو بیچنے والے عطار اور لوہار کی ہے۔ ایک شخص خوشبو بیچنے والا ہے، عطر فروش ہے، اس کو عطار کہا جاتا ہے، اور ایک لوہار ہے جو لوہے کی بھٹی کا کام کرتا ہے۔ تو خوشبو بیچنے والے کے پاس تم دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ضرور پاؤ گے، یا تو اس خوشبو کو خریدو گے تو اس کو استعمال بھی کرو گے، تمہیں فائدہ ہوگا، وگرنہ کم از کم اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس سے بھی گزرو گے، اس کی صحبت بھی اگر اٹھاؤ گے، کچھ دیر اس کے پاس کھڑے بھی ہو جاؤ گے، تو اس کی خوشبو تو تمہیں ضرور ملے گی نا، کہ نہیں ملے گی؟ خوشبو سے فائدہ تو ضرور ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھی آپ پیسے دیں گے تبھی آپ کے ناک میں خوشبو جا سکے گی، پیسے نہیں دیں گے تو ناک میں خوشبو نہ جائے، یہ معاملہ تو نہیں ہوتا نا۔ خوشبو بیچنے والے کے پاس خوشبو والی دکان میں آپ داخل ہو جائیں تو وہ خوشبوؤں سے مہک رہی ہوتی ہے، تو ایک فائدہ تو وہاں ضرور ہوگا، دو ہو جائیں تو یہ نور علی نور ہے۔ پھر اگر آپ لوہار کی بھٹی کے پاس جائیں، وہاں آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ یا تو تمہارے بدن کو جھلسا دے گی یا کپڑوں کو آگ لگ جائے گی۔ کوئی آگ کا شعلہ آئے، آپ کے بدن پر لگے بدن جل جائے، کپڑوں پر لگے کپڑا جل جائے، اور اگر اس میں سے کوئی بھی وہاں پر چیز نہ پائی جائے کہ بدن بھی نہ جھلسے، کپڑے بھی نہ جھلسیں، بدبو تو ضرور آئے گی نا۔ جو لوہار کی بھٹی میں لوہے کو کوٹنے کی وجہ سے، گرم کرنے کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے جو دھواں ہے وہ تو ضرور ملے گا نا۔ تو اسی طرح اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ہے۔ اچھی صحبت میں انسان جائے تو کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں کان میں پڑتی رہتی ہیں، عمل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، عمل نہ بھی کرے بہرحال خیر ہی خیر ملتی ہے۔ جتنی دیر تک مجلس میں موجود ہیں، رحمت کے فرشتے اپنی چادروں کے سائے میں لے کر ان کو بیٹھے رہتے ہیں۔ رحمتوں کے سائے میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو نیک مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نیک مجالس کو اختیار کریں، نیک مجالس میں اپنے آپ کو بٹھائیں، بری مجالس سے ہر حال میں اجتناب کریں، ہر حال میں اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پھر جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں نہ کریں۔ اگر فزیکلی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کے کان میں بات نہ کریں، اگر جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک دوسرے کو میسج نہ کریں۔
کہ حدیث پاک کا درس چل رہا ہے اور آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو میسج کیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جانب کوئی توجہ ہی نہیں ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے، تو اس قسم کے اعمال یہ مجلس کے خلاف ہیں، مجلس کے آداب کے خلاف ہیں۔ اس لیے سرگوشیاں نہ کریں، آپس میں باتیں نہ کریں، مجلس میں جو بات بیان کی جا رہی ہو اس مجلس کی بات کو نظر انداز کر کے دوسری باتوں میں مصروف نہ ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجی رجلان دون الآخر حتی تختلطوا بالناس اجل ان یحزنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم 3 لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو نا، 3 افراد ہوں تو مجلس شمار ہوتی ہے، مجلس میں کم از کم 3 افراد ہونے چاہیے، 3 افراد ہو جائیں تو مجلس قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم 3 لوگ ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو، کہ 2 آپس میں مل گئے، ایک دوسرے کے کان میں باتیں ہو رہی ہیں یا ایک دوسرے کو اشارے ہو رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دوسرا آدمی ہے وہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے دکھی ہو جائے گا، وہ سمجھے گا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا پلان بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی یہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے ایک طرف کیا ہوا ہے، آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجلس کے آداب کے یہ چیز خلاف ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوران مجلس گفتگو نہ کریں، جو چیز مجلس میں بیان کی جا رہی ہو اس کی جانب توجہ دیں، اس کے الفاظ کی جانب توجہ دیں، اس کے معانی کی جانب توجہ دیں، اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے، جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی جانب توجہ دیں، تو بات سمجھ بھی آئے گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، مجلس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک دوسرے کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، درس چل رہا ہے، باہر سے کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، آپ کی توجہ اس جانب چلی جاتی ہے، کسی دوسرے فرد کی بات پر توجہ نہ دیں۔ جب آپ مجلس میں موجود ہیں تو مجلس کے آداب میں یہ ادب لازمی ہے کہ آپ مجلس میں بیان کی جانے والی باتوں کی طرف ہر حال میں توجہ رکھیں۔ اگر آپ کی توجہ کسی اور جانب ہوگی تو مجلس میں ہونے والی بات آپ کو سمجھ نہیں آنے لگی، جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی وقت کا ضیاع ہوگا، وقت ضائع ہوگا، کل کو اس وقت کا بھی مواخذہ اللہ تعالیٰ کے حضور دینا پڑے گا، اس پر بھی جواب دہی کرنی پڑے گی، اور جو مجلس کی ناقدری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ناقدری کی، اس پر بھی کل کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون او یفرون منہ صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کی باہمی گفتگو پر کان لگاتا ہے، کوئی بندہ آپس میں بات کر رہا ہے تو یہ خامخواہ اس کی جانب توجہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ شریک اپنے عمل کے اندر ہے، اور جس کی جانب اس نے کان لگایا ہے وہ لوگ اس کی اس بات کو ناپسند بھی کر رہے ہیں، تو اس شخص کے کان میں کل قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ ایک تو مجلس کی ناقدری کی، دوسرا کسی اور کی بات کی طرف اس نے کان لگائے جہاں اس کو کان نہیں لگانے چاہیے تھے۔
تو کل قیامت کے دن اس قسم کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بہتر یہ ہے انسان جب مجلس میں بیٹھا ہوا ہو تو پوری توجہ مجلس کی جانب رکھے، جو بات اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہو اسی کی جانب توجہ رکھے۔ دوسروں کی جانب توجہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ملے گا، تو کیا ضرورت ہے کسی اور کی جانب توجہ کرنے کی؟ اور پھر جب مجلس چل رہی ہو جہاں خیر کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو تو خیر کی باتوں کے تذکرے کے دوران اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہاں ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے اور ساتھ ساتھ آپ سبق سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی تسبیحات کو پورا کر رہے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو قلب میں یاد کریں، قلب ذکر اللہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور سنائی جا رہی ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں خود نہیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلوائے ہیں، بیان کروائے ہیں، تو احادیث بنی ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ضروری ہے یہ بات کہ آپ اس وقت قلب میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھیں۔ اس پر اگر میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں جو سنن ابی داود میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لہم حسرۃ۔ جو لوگ مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں، جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں پھر اس مجلس سے اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ کر چلے جائیں، وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کے پاس کھڑے ہوئے، اور یہ مجلس کل قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے جب درس ہو رہا ہو تو درس کے دوران بھی قلب میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو جاری رکھیں، اور زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو درود شریف کا اہتمام کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جا بجا یہ بات آئے گی، بار بار تذکرہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ کم از کم ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہر شخص پر واجب ہے، فرض ہے، جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ اور یہاں تو بار بار ہوگا، ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن ایک مرتبہ پڑھنا تو لازمی ہے، ضروری ہے، اس لیے درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر صحابہ کرام کے تذکرے آئیں گے، تو جب صحابی کا نام آئے، حدیث پاک کے سبق میں یہ لازمی باتیں ہیں، صحابی کا نام آئے، صحابی کا تذکرہ ہو، مرد صحابی ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، خاتون صحابیہ کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالی عنہا کہیں، ائمہ کا تذکرہ آئے تو نور اللہ مرقدہ کہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں۔ اس قسم کے الفاظ زبان پر جاری رہیں گے، مجلس کی جانب مکمل توجہ بھی رہے گی، اور انسان کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ میں کیا چیز حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے سامنے بات کیا بیان کی جا رہی ہے، توجہ رہے گی نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر جب آپ کسی مجلس کا اختتام کر رہے ہوں، مجلس میں آپ بیٹھے، خیر و برکت کی باتیں آپ نے سیکھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوا، ان کے ضمن میں ثابت ہونے والے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد مجلس ختم ہو رہی ہے، تو مجلس کے اختتام پر دعا کا اہتمام کریں۔ پہلی بات یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر طرح سے آسانیاں پیدا فرما دے، کیونکہ کسی بھی مجلس میں جب آپ بیٹھیں اور وہ مجلس خیر والی مجلس ہو، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات کا تذکرہ ہو رہا ہے، بار بار درود پاک پڑھا جا رہا ہے، بار بار نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، صحابہ کا، صحابیات کا، ائمہ کا، مجتہدین کا، دین کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان مجالس کے اختتام پر کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے مجالس کے اختتام پر، نیک مجالس کے اختتام پر دعاؤں کا لازمی اہتمام کریں۔ آپ کا یہ سبق، آپ کی یہ مجلس، یہ بھی نیک مجالس میں سے ہے۔ اس سبق کے آخر میں بھی جو دعا آپ نے مانگنی ہو، سبق کے آخر میں دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود پاک کی برکت سے، صحابہ کرام کی برکت سے، ائمہ مجتہدین کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ایک تو یہ دعا ہے جس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، یہ مجالس کے آداب میں سے ادب ہے۔ پھر اگر کوئی اور دعا آپ کے ذہن میں نہ آ رہی ہو تو کم از کم وہ دعا جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں کیا، اس دعا کو لازمی اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اٹھنے سے پہلے اپنی زبان سے وہ دعا لازمی ادا کریں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اگرچہ کچھ باتیں بے مقصد بھی ہو گئیں، تو مجلس کے آخر میں اگر وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس مجلس میں اس کے ساتھ سرزد ہو گئے۔ اور وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو آپ نے بھی اس دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری وہ کمی اور کوتاہیاں معاف کر دیں۔ تو یہ دعا بھی سب کی زبان پر مجلس کے اختتام پر جاری رہے۔ تو یہ چند ایک مجالس کے آداب کا میں نے تذکرہ کیا کہ چونکہ ہمارا یہ سبق دینی مجلس پر مشتمل ہے، دینی درس پر مشتمل ہے، تو اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے کہ جو باتیں مجلس کے آداب کے متعلق ہیں وہ ہم نے لازمی ذہن نشین رکھنی ہیں، ان کا ہم نے اہتمام کرنا ہے تاکہ ہم مجالس سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں، ہمیں صحیح طور پر وہاں باتیں سیکھنے کو مل سکیں، نقصان نہ ہو ہمارا۔ پھر ہم نے اپنی ان مجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ان احادیث کو آپ کے سامنے بیان کروں جن احادیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے، احادیث کے تذکرے ہونے چاہیے۔ بطور ترغیب کہ میں وہ روایات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح رہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرنا، ان باتوں کا مذاکرہ کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے روایات میں باتیں واضح ہو جائیں گی، تو چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن چونکہ درس ہمارا حدیث پاک کا ہے، اس لیے میں نے صرف احادیث ہی آپ کے سامنے بیان کی۔ تو پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری کے اندر بیان کیا۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کو کئی ایک کتب احادیث میں بیان کیا۔ اور روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حسد الا فی السنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، والآخر آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس نے سارے کا سارا مال اللہ کی راستے کے اندر خرچ کر دیا، ایسے آدمی پر تمہیں رشک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمایا، وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے اور دوسروں کو وہ علم و حکمت سکھاتا بھی ہے، اس آدمی پر رشک کرنا چاہیے۔ جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے، جس کے پاس قرآن کریم کا علم ہے، تو احادیث کا سیکھنا یا سکھانا، احادیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق ایسا عمل ہے جس پر دوسرے لوگوں کو بھی رشک کرنا چاہیے۔ یہ قابل رشک عمل ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم قابل رشک عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو ہمارے اس عمل پر رشک کرنا بھی چاہیے۔ ہم نیک کام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں، روایات کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ پھر دوسری روایت دیکھیں، مسند احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا، جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور دیگر کئی ایک کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ائمۃ المسلمین ولزوم جماعتہم فإن الدعوة تحیط من ورائہم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے مجھ سے حدیث سنی، اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کر لیا، اسے اچھی طرح یاد کر لیا، پھر اسے آگے پہنچایا، پھر اسے آگے بھی پہنچایا، کیونکہ کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچاتے ہیں۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا۔ اگر وہ مسلمان ہو تو کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ کہ خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو۔ دوسرا، مسلمان حکمرانوں کی بھلائی چاہنے والا ہو، انہیں اچھی نصیحتیں کرنے والا ہو۔ اور تیسرا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے والا ہو، کیونکہ مسلمانوں کی دعا ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بھی کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے اس امتی کو جس نے احادیث کو سنا، اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کر لیا، اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیا، پھر اس کی آگے نشر و اشاعت بھی کی۔ تو ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے، ان کی احادیث کا تذکرہ کرنا ہے۔ پھر یہ احادیث ہم نے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو کم از کم ہر ایک نے اپنی زبان سے تو پڑھنی ہے نا۔ پھر ان احادیث کو ہم نے پوری دنیا میں پھیلانے کا کام بھی کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہم دعا کے مصداق بن جائیں گے، ہماری زندگیاں تر و تازہ رہیں گی، ہماری جوانیاں سرسبز و شاداب رہیں گی، ہمارے گھر، ہمارے ادارے، ہماری مملکتیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تر و تازگی آئے گی، سرسبز و شادابی آئے گی، کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تذاکروا ھذا الحدیث، تذاکروا ھذا الحدیث وتزاوروا فإنکم اللہ تفعلوا یدرسوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس علم حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، تذاکروا ھذا الحدیث، اس علم حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، احادیث کو پڑھا کرو، پڑھایا کرو، سنا کرو، سنایا کرو، وتزاوروا، اور علم حدیث کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہا کرو، ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہا کرو۔ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں ملنا ہے؟ آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو ہمیں بھی حدیث پاک سننی ہے۔ وتزاوروا، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہو علم حدیث کے واسطے سے۔ فَإِنَّكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا يَدْرُسُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ علم حدیث مٹ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاکرہ کرنا ضروری ہے۔ احادیث کے واسطے سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنا، ملنا ملانا، یہ دین ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو یہ علم حدیث دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد حضرت امام عبداللہ ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف میں اس کو بیان کیا، اور کئی محدثین اور مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ پھر اگر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آپ کے سامنے بیان کروں، جس کو امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انی لاجزئ اللیل ثلاثۃ اجزاء فالثلث انام وثلث اقوم وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں۔ ایک حصے میں میں سوتا ہوں، پھر ایک حصے میں میں قیام کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اور پھر ایک حصے میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتا ہوں، احادیث کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی کئی ایک روایات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ شاید ان روایات کو شمار کرنا مشکل ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ زندگی وقف کی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یوں تذکرہ کریں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے، اپنے اوقات میں سے بعض وقت کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج اور بلندی کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ علم حدیث کا کام ہم سے کیسے نہیں لے گا؟ اس لیے احادیث کے لیے وقت نکالیں، احادیث کا مذاکرہ کریں۔ اس سبق میں آپ کے سامنے یہی باتیں آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہی تذکرہ ہوگا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو کئی ایک کتابوں میں محدثین نے بیان کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے تذاکروا الحدیث فإن الحدیث یہیج الحدیث ای ذکر بی، کہ احادیث کا مذاکرہ کیا کرو، تذاکروا الحدیث، احادیث کا مذاکرہ کیا کرو، احادیث پڑھا کرو، پڑھایا کرو، لکھا کرو، لکھوایا کرو۔ فإن الحدیث یہیج الحدیث، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلاتی ہے۔ ایک حدیث پاک پڑھ لیں گے، دوسری روایت آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ ایک روایت پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں دوسری روایت آئے گی، ہاں فلاں موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، میں نے یہ بات بھی پڑھی ہوئی ہے، فلاں کتاب میں میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ ایک حدیث یاد کرو گے، دوسری حدیث یاد آ جائے گی۔ ایک حدیث کا مذاکرہ کرو گے، دوسری حدیث کا تذکرہ سامنے آ جائے گا۔ تذاکروا الحدیث، حدیث کے تذکرے کیا کرو، احادیث کا مذاکرہ کیا کرو، احادیث کو پڑھا کرو، پڑھایا کرو، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلا دیتی ہے۔ تو یہ احادیث کے تذکرے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو الاحوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل فرماتے ہیں، عن ابی الاحوص یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کو بیان کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے تذاکروا ھذا الحدیث فإن حیاتہ مذاکرتہ، تذاکروا ھذا الحدیث، علم حدیث کا مذاکرہ کرتے رہا کرو، تذکیرے کرتے رہا کرو، ایک دوسرے کو احادیث پڑھتے اور پڑھاتے رہا کرو، سنتے اور سناتے رہا کرو، کیونکہ اس میں زندگی ہے، کیونکہ اس میں زندگی ہے، اس مذاکرے کے اندر حیات ہے۔ جس کی زندگی کے اندر احادیث کے تذکرے نہیں پائے جاتے، اس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اس کی حیات بھی کوئی حیات ہے؟ وہ حیات نہیں ہے، وہ دراصل ممات ہے، مر چکا ہے وہ آدمی جس کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے تذکرے نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تذاکروا ھذا الحدیث فإن حیاتہ مذاکرتہ، علم حدیث کے مذاکرے کیا کرو، ان مذاکروں کے اندر اللہ نے حیات رکھی ہے، زندگی رکھی ہے۔ پھر امام طبرانی رحمہ اللہ نے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت بھی بیان کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ فرمایا کرتے تھے تحدثوا تحدثوا فإن الحدیث یذکر الحدیث، وہ فرماتے تھے علم حدیث کا مذاکرہ کیا کرو۔ یہ روایت پہلے بھی آپ کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آ گئی کہ احادیث کا مذاکرہ کرنے سے انسان کو دوسری احادیث کا تذکرہ یاد آتا ہے۔ علم حدیث میں آپ ایک دوسرے سے احادیث سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلا دیتی ہے۔ اسی طرح کی روایت ایک اور بھی موجود ہے، تداوروا وتذاکروا فإن الحدیث یذکر الحدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ احادیث کو دہراتے رہا کرو، علم حدیث کا تذکرہ کرتے رہا کرو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھاؤ، دہراؤ، مذاکرہ کرو، کیونکہ ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث یاد آ جاتی ہے،
انسان ایک روایت پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسری روایت پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تداوروا وتذاکروا فإن الحدیث یذکر الحدیث، علم حدیث کو دہراتے رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرتے رہو، علم حدیث کا مذاکرہ کرتے رہو، ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلا دیتی ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ فرمایا کرتے تھے تذاکروا فإن احیاء الحدیث مذاکرتہ، احادیث کے مذاکرے کیا کرو، کیونکہ احادیث کا زندہ رہنا تبھی ہے جب آپ احادیث کا مذاکرہ کریں گے۔ احادیث کے علم کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، علم حدیث کو زندہ رکھنا ہے تو احادیث کا مذاکرہ کرنا پڑے گا۔ احادیث کا مذاکرہ چھوڑ دو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تذکرے کرنا چھوڑ دو گے تو علم حدیث دنیا سے چلا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی، فرمانے لگے آفت العلم النسیان و ترک المذاکرہ، کسی بھی علم کی آفت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس علم کو بھول جاتا ہے۔ یہ کسی بھی علم کو بھول جانا، اس کا مذاکرہ نہ کرنا، تذکرہ نہ کرنا، یہ علم کی آفت ہے کہ اس علم کے اوپر آفت آ چکی ہے۔ وہ علم آپ کے درمیان سے نکلنے والا ہے جب آپ نے اس کے تکرار کو چھوڑ دیا، اس کو دہرانا چھوڑ دیا، اس کے تذکرے کو آپ نے چھوڑ دیا، اب وہ علم بھول جائے گا، گویا اس علم کے اوپر آفت آ چکی ہے۔ اور صرف علم کی آفت علم کے اوپر نہیں آتی، علم کے واسطے سے انسان کے اوپر آتی ہے۔ انسان آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی آفات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور احادیث کے تذکرے ہوتے رہیں گے، علم حدیث بھی زندہ رہے گا، احادیث کے مذاکرے بھی زندہ رہیں گے، علم حدیث بھی زندہ رہے گا، اور انسان کی زندگی میں بھی تر و تازگی رہے گی، شادابی رہے گی۔ اسی حوالے سے حضرت لیث بن سعد بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی بات اگر آپ کے سامنے آ جائے، جس کو امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر بھی بیان کیا، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے تذاکر ابن شہاب لیلۃ بعد العشاء حدیثا وهو جالس فتوضأ فما زال ذلك مجلسه حتى اصبح قال مروان جعل يتذاکر الحدیث۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد ابن شہاب زہری کی مجلس میں ہم بیٹھ گئے، ان کو بیٹھے بیٹھے ایک حدیث یاد آ گئی، انہوں نے وضو کیا، اس کے بعد ان کی اس حدیث کے اوپر مجلس شروع ہوئی تو وہ صبح سویرے تک جاری رہی۔ مروان کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ احادیث کو بیان کر رہے تھے، ساری رات گزر گئی۔ یہ علم حدیث کا تذکرہ ہے جو ہمارے اسلاف میں پایا جاتا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، السنن الکبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو بیان بھی کیا، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ، کسی بھی علم کا مذاکرہ کرنا میرے نزدیک پوری رات بیدار رہنے سے بہتر ہے۔ آپ ساری رات مصلی پر کھڑے رہیں، پوری رات کا آپ قیام کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ لمحہ بھر کے لیے علم حدیث کا مذاکرہ کر لیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک روایت مزید آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ کے اصحاب کے بارے میں ہے، ان کے شاگردوں کے بارے میں ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ما لکم لا تجتمعون ما لکم لا تذاکرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم علم حدیث کے لیے جمع نہیں ہوتے؟
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم علم حدیث کا مذاکرہ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے؟ آپس میں مذاکرہ حدیث کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے حیات کا باعث ہے، ہمارے لیے تر و تازگی کا باعث ہے، ہمارے لیے زندگی کا باعث ہے، علم حدیث کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، بیان کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے، آگے پھیلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ شیخ الحدیث ہیں۔ کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ فلاں شخص کون ہے؟ حدیث پاک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، بہت پیارے انسان ہیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت تعارف ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم احادیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں، احادیث سے علم کو اخذ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو کتنا خوبصورت تعارف ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں اس سے بہترین اور خوبصورت ٹائٹل، تعارف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی مجالس میں اپنی شرکت کو لازمی بنائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو دعوت بھی دیں، خود بھی پابندی کریں، دوسروں کو بھی پابندی سے لائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اسی مذاکرے سے ہماری حیات وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند ایک باتیں میں نے آج کی مجلس میں عرض کی ہیں، باتیں تو اور بھی عرض کرنی تھی لیکن انشاءاللہ کل سے ہی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دینی علوم کو حاصل کرنا، سیکھنا اور سکھانا آسان فرما دے۔ تو آج کی مجلس میں اتنی بات کافی ہے، سبق کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ آخر میں ہم اسی دعا کا استحضار کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔